تو خواتین حضرات آئیے اب ہم اس کتاب پہ باقاعدہ تبصروں کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اس کتاب پہ تبصرہ کرنے کے لیے زحمت دوں گا جناب ڈاکٹر خواجہ اشرف صاحب کو، جو کہ خود بھی ایک ادیب ہیں اور اردو کے استاد بھی ہیں. تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر خواجہ اشرف. بہت شکریہ جناب ارشد صاحب اور صاحبان. میری طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو، اور اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ اس سال میں بھی ہم نے اردو اکیڈمی کے اجلاس کا سفر جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو بہرحال میں نے علی حسن صاحب کی، ویسے تو میں نے ان کی سب کتابیں مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور اگر ان کے سارے ادبی سفر کا میں احاطہ کرنا چاہوں تو وہ بات بہت طویل ہو جاتی. اس لیے میں نے چند الفاظ لکھے جنہیں محدود رکھا میں نے ان کے اس سفر نامے تک، جس کی آج ہم تقریب رونمائی کرنے جا رہے ہیں. میری اس تحریر کا عنوان ہے علی حسن کا زمین کے گولے کی دوسری طرف کا سفر. میں نے بہت عرصہ سے کچھ نہیں لکھا. نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے پاؤں سے وہ چکر نکال پھینکا تھا جو ابھی تک علی حسن کے پاؤں میں موجود ہے اور ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ علی حسن کی ساری توانائیاں ابھی تک بحال ہیں، اور وہ مسلسل دنیا کے ان گوشوں تک پہنچ رہے ہیں جہاں جانے کے بارے میں ہم اب صرف سوچ سکتے ہیں، باوجود جا نہیں سکتے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ علی حسن اتنے اچھے آدمی ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. نہ جانے بھابھی اور بچوں پر اس جہاں گردی میں کیا گزرتی ہے، لیکن تنہا سفر کرنے کی بجائے اپنی ہم سفر کو ساتھ لے کر سفر کرنا یقیناً کئی اعتبار سے بہتر ہے. انسان غم اور خوشی کے مراحل سے ایک ساتھ گزرتا ہے. اردو اکیڈمی کی آج کی محفل ان کی تازہ ترین سفری سرگزشت الٹ دنیا کی سیر کے حوالے سے سجی ہے. اس محفل میں اس سفری سرگزشت پر اظہار خیال کے لیے میں نے اسے علی حسن کا زمین کے گولے کی دوسری طرف کا سفر کا عنوان دیا ہے. علی حسن نے اس سفری سرگزشت کو سفر نامہ کہنے سے گریز کیا ہے. اس کی ایک سادہ سی وجہ خود انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اس سفر کی انہوں نے جو رودات لکھی ہے، اس کے دوران ان کو زندگی کے مختلف تجربات سے منسلک جتنے خیالات و واقعات یاد آئے، انہیں بھی اس سرگزشت کا حصہ بنا دیا ہے. ان کی اس بات کی تصدیق اس سفری سرگزشت کے متفرق ابواب کے عنوانوں پر سرسری نظر ڈالنے سے بھی ہوتی ہے. ان کی اس سرگزشت کے مندرجہ ذیل ابواب کے عنوانوں سے قطعاً ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ کسی الٹی دنیا کا سفر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں اس سفر کی کہانی بھی سناتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر چند عنوان حاضر ہیں: احرام باندھ کر ہوائی سفر، 2 چمچے، روتے چلاتے بچوں کے ساتھ سفر، برکھا رخت میں ایک یادگار ملاقات، ڈاک کے ٹکٹ اور سفر کا شوق، انگریزوں کی نئی شکل، مفت کھانا ملے تو ضرور کھائیں، ہوٹل کے کمرے میں انڈے ابالنے کا طریقہ، سیاحوں کو نہ ٹھگا تو کچھ نہ کیا، زندگی آسان رکھنے والوں کی مشکلات، وہ مقدس لال چٹان، فاتح اور مفتوح، ماضی سے رقم بنانے کا طریقہ، کراچی 2016، ایک گم شدہ کتا، دنیا کے ہر شخص کے لیے ایک جدا ستارہ، کیا آپ درخت دوست ہیں، گنے کی کاشت ممکن ہے، انٹرنیٹ کی بھوک، یہ جہاز نہیں نکلنا چاہیے، وہ گٹر کی بو نہیں تھی، ماہ جولائی کی برف، تم جھاڑیوں میں کیا کر رہے تھے، جانور پیدا ہونے سے انسان بننے تک کا سفر، اب راج کرے گا چین، کیا زلزلہ خدا کی ناراضگی ظاہر کرتا ہے، نازیہ حسن دیکھو تم کہاں کہاں ہو، کیا فساد ضروری ہے، بالرضا آدم خوری کی قانونی حیثیت، یہ بازیچہ امراء ہے،
اور چوکیدار کی حکومت۔ الٹ دنیا کی سیر کے مختلف ابواب کے یہ عنوانات پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ الٹ دنیا کی سیر نہیں بلکہ کچھ اخباری کالموں اور کچھ ابن صفی کے ان ناولوں کے عنوان ہیں جنہیں لکھنے سے پہلے وہ اس دنیا سے صدار گئے۔ جو چند عنوان میں نے اس فہرست میں شامل نہیں کیے وہ تعداد میں بہت کم ہیں، لیکن انہیں پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ آسٹریلیا کی سیاحت پر نکلے ہیں۔ آپ آسٹریلیا کی سیاحت پر نکلے علی حسن کے ساتھ ساتھ زمین کے اس گولے کی دوسری طرف کا سفر کر رہے ہیں جسے علی حسن نے الٹ دنیا کی سیر کا عنوان دیا ہے۔ لیکن ان گمراہ کن عنوانات سے گمراہ ہوئے بغیر جو قاری یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو بھی ہو اس نے اس خوبصورت الٹ دنیا کی سیر پر جانا ہی جانا ہے اور نیوزی لینڈ، فیجی اور آسٹریلیا کا سفر کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کے لیے اس الٹ دنیا کی سیر میں دیکھنے کا اتنا سامان ہے کہ شروع سے آخر تک رکے بغیر وہ اس طرح چلتا رہتا ہے کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کب وہ علی حسن کی معیت میں زمین کے گولے کی دوسری طرف کی خواب نما دنیا میں داخل ہوا اور کب اس سے باہر نکل آیا۔ اس خواب نما سفر کے دوران قاری پر ان عنوانوں کی تفصیل بھی کھل جاتی ہے جنہیں علی حسن نے اپنی کتاب الٹ دنیا کی سیر کا ڈھانچہ بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تب قاری کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عنوان کس طرح اس سفر کی داستان کے سیاق و اسباق کے ساتھ جڑے ہیں۔ تب یہ عنوان اخباری کالموں یا ابن صفی کے غیر تحریر شدہ ناولوں کے عنوانوں کی بجائے واقعتاً علی حسن کی کتاب الٹ دنیا کی سیر میں کمکمے بن کر جل اٹھتے ہیں، جس سے قاری علی حسن کے سفری تجربات کو ایک نئی روشنی میں دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ یہاں میں ان عنوانوں کے سیاق و اسباق کا حوالہ دے کر بلا وجہ اپنی تحریر کو طوالت دینے سے گریز کروں گا۔ کچھ کام میں آپ کے لیے بھی چھوڑنا چاہتا ہوں، آخر آپ نے بھی تو یہ سفری سرگزشت پڑھنی ہے۔ ایک 174 صفحات کی یہ کتاب پڑھ کر قاری کی کیفیت اس فلم بین کی سی ہوتی ہے جو 2 یا 2.5 گھنٹوں کی فلم میں اتنی خوبصورت فلم دیکھتا ہے کہ تھیٹر سے نکلنے کے بعد بھی اس کا ذہن دیر تک فلم کی گرفت میں رہتا ہے اور اسے حقیقی دنیا میں لوٹتے ہوئے دقت محسوس ہوتی ہے۔ اتنی خوبصورت سفری سرگزشت تحریر کرنے کے لیے میں جہاں علی حسن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہیں Amazon.com کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے یہ خوبصورت سفری سرگزشت اردو ادب کے خاص و عام قارئین تک پہنچ رہی ہے۔ شکریہ جناب۔